میں نے یہ جو کہا نا میں ان کے لیے، یہ میں نے کہا گھر والوں کے لیے، ابھی ان کی محبت کا وہ رتبہ نہیں ہے کہ میں یہ کہہ دیتا کہ میں رب کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں یا رب چھوڑ کر آیا ہوں، وہ محبت اس معراج پر نہیں پہنچے، اس لیے میں نے کہا میں ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں۔ باقی رہا مسئلہ ابو بکر کا، تو ابو بکر کا جگر بھی کاٹ کے دیکھ لیجئے، اس میں تو صرف مصطفیٰ کا نام ہی لکھا، اس پہ تو صرف بس مصطفیٰ ہی مصطفیٰ ہے۔ اور جب محبت کی اس معراج پر بندہ پہنچ جائے کہ وہ اپنے کائنات کے ہر رشتے سے بڑھ کر حضور سے پیار کرے، حتیٰ کہ پھر اپنی جان سے بڑھ کر پیار کرے، تو بات بنتی ہے۔ اور صحابہ نے یوں ہی کیا جی۔ اوکھا بیلا آ گیا جی میدان احد میں، دوسری جنگ ہے اسلام کی، بڑی عظیم اور بڑی نازک جنگ ہے۔ اوکھا بیلا آ گیا میدان احد میں، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم تنے تنہا جی لڑ رہے ہیں کافروں کے ساتھ اکیلے۔ آپ نے کہانیاں پڑھی ہوں گی جی، بادشاہوں اور مہاراجوں کی لڑائیاں پڑھیں تو ان میں ہوتا ہے جب راجا جی پھنس جائے نا، راجا جی فوج کو چھوڑ کر اپنے گھر کو چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جانے میں تو پھنس گیا ہوں، اور دون دبا کر نکل جاتے ہیں، یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ مگر یہ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہے، یہ اللہ کے آخری رسول ہے، یہ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، ان کی جان ساری جانوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس کے باوجود اوکھا ویلا آیا، حضور تنے تنہا دشمنوں کے نرغے میں اکیلے ہیں، بالکل اکیلے۔ اس کو میں یوں تعبیر کرتا ہوں، چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے کانٹوں نے ایک پھول، چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے کانٹوں نے ایک پھول، عجب مزاج ہے پھر بھی مسکرا رہا ہے۔ چاروں طرف سے دشمنوں نے آپ کو نرغے میں لیا ہوا ہے اور طوفانی حملے کر رہے ہیں، جس کے ہاتھ میں تلوار ہے وہ تلوار مار رہا ہے، جس کے ہاتھ میں نیزہ ہے وہ نیزہ مار رہا ہے، اور ایک بندہ تو یہ یہاں تک کہہ رہا ہے، ابن قمیہ بدبخت کہنے لگا دلونی علی محمد، مجھے بتاؤ آج محمد کہاں ہے، میں ان کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اور صحابہ آپس میں افراتفری مچ گئی ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں مصطفیٰ کدھر چلے گئے، کیا ہو گیا ہے۔ تو ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں پانی پلا رہی تھی لوگوں کو جو لڑ رہے تھے، میں ان کو پانی پلا رہی تھی، اچانک میری نظر پڑی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے ہیں، تو میں نے تلوار پکڑی، گھڑا چھوڑا، تلوار پکڑی۔ یہ مرد کی بات نہیں ہو رہی، یہ صنف نازک کی بات ہو رہی ہے۔ وہ اور ہوں گے جو لال انقلاب لانا چاہتے ہیں، جو یونیورسٹیوں میں بنت حوا کو ننگا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر عورت کو دیکھنا ہے، عورت کی عزت لانا چاہتے ہو تو اس کو حضرت ام عمارہ کا نام تو پہلے دو۔ یہ ہے ام عمارہ، یہ ہے انقلاب۔ تم نے تو ساری میدان جہاد والی آیتیں نصاب سے نکال دی، یہ ام عمارہ ہے۔ فرماتی تلوار پکڑی، میں دوڑ پڑی اور میں ابن قمیہ کے آگے سامنے ہو کر کہنے لگی جب تک ہم ہیں حضور تک کوئی نہیں جا سکتا، اتنا سوکھا کام نہیں حضور تک جانا، ہم ہیں، ہم غلام کنیزے ہیں۔ ام عمارہ کہتی ہے میں نے تیزی سے راستہ روکا، مقابلے میں ڈٹ گئی، لیکن اس نے میرے کندھے پر تلوار ماری اور مجھے خاصا گہرا زخم لگا، خاصا گہرا، خاصا بھی لگا اور گہرا بھی لگا، لیکن میں نے کہا ادھر تو اب توجہ کرنے سے تو کام نکل جائے گا۔ کہتے میں نے ادھر دھیان ہی نہیں کیا تو میں حضور علیہ السلام کے قریب پہنچ گئی۔ ہونا یہ چاہیے تھا بعد میں کہتی میں نے بڑا کام کیا جی، میں نے بڑی وفا کی ہے، یہ ہوا وہ ہوا، چپ رہی، بولی نہیں۔ وقت آیا جی حضور خود بول پڑے ادھر ہی۔ بعد میں جب صحابہ قریب آ گئے، ان میں حضرت صدیق اکبر بھی تھے، حضرت مولا علی بھی، حضرت سعد بھی، حضرت ابو طلحہ بھی، ابو دجانہ بھی۔ حضور بعد میں کہنے لگے، فرماتے ہیں تم اب پہنچے ہو، لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ من تفت یمینا ولا شمالا الا ورأیتها تقاتل دونی۔ فرمایا ایک وقت ایسا بھی مجھ پر آیا جب میں دائیں دیکھتا تھا ام عمارہ کھڑی نظر آتی تھی، بائیں دیکھتا تھا ام عمارہ کھڑی نظر آتی تھی، سامنے دیکھتا تھا ام عمارہ کھڑی نظر آتی تھی، پیچھے دیکھتا تھا ام عمارہ کھڑی نظر آتی تھی۔ میں نے کہا تم سے
اتنے نازک کو یہاں کیا کر رہی ہو؟ عرض کی حضور بتانے آئی ہوں، باپ سے بھی بڑھ کر آپ سے پیار کرتی ہوں، ماں سے بھی بڑھ کر آپ سے پیار کرتی ہوں، بچوں سے بھی بڑھ کر آپ سے پیار کرتی ہوں، اے جانے جانا میں تو اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے پیار کرتی ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا، اے اللہ اے اللہ اے اللہ ام عمارہ کے خاندان میں برکتیں نازل فرما۔ حضور نے دعا کی، موقع دیکھا، موقع سے فائدہ اٹھایا، عرض کی حضور تے مل گئی یہ دعا، میں اور کوئی گل چاہنی ہوں۔ فرمایا کیا چاہتی ہو؟ عرض کی حضور دعا فرمائے نا جی، جب آپ جنت میں جائیں تو ہم آپ کی خدمت کیا کریں۔ تو آپ کہہ سکتے تھے جو چیز کسی کے پاس ہونا وہ دی نہیں جا سکتی، جنت میں کون جائے گا کس نے نہیں جانا یہ تو پتہ ہی نہیں۔ فرمایا اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ، اے اللہ جنت میں ان کو میری ہمسائیگی کا شرف عطا فرما دے۔ حضرت ام عمارہ کہتی ہے اب میں بیمار ہو جاؤں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، زندگی تو گزر جائے گی، اتنا تو پتہ ہے قیامت میں حضور کا قرب نصیب ہو جائے گا۔ اللہ غنی، انسان اپنے جسم پر زخم کھا لیتا ہے، ادھر نہیں کھاتا۔ چہرہ قیمتی ہوتا ہے جی، مگر انہوں نے یہاں بھی کھائے ہیں۔ صحابہ تھے نا جی، صحابہ تھے نا، چہرے پر کوئی بھی زخم نہیں کھاتا۔ حضرت ابو قتادہ، یہ نام نوٹ کریں، حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا بدر احد میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف تیر آ رہے ہیں، ڈھالیں ہماری ٹوٹ چکی ہیں، اتنے تیر لگے، سب سے زیادہ تیر انہوں نے میدان احد میں برسائے، کیونکہ یہ نیت کر کے آئے ہوئے تھے کہ آج ہم حضور کو زندہ نہیں جانے دیں، مطلب یہ سسٹم ہی ختم ہو جائے۔ حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں بوڑھے، فرماتے ہیں میں ڈھال میں نے پکڑی ہوئی ہے یوں، اور تیر آ کر اس کے اوپر لگ رہے اور میری ڈھال ٹوٹ گئی، ڈھال ٹوٹ گئی، پھر میں نے اپنے ہاتھ رکھ لی۔ کیا خوراکیں تھیں یہ صحابہ کی جتنی ہماری ہیں؟ ان کی خوراک کھجور کی گٹلی کا پردہ چوستے تھے، کھجور کی گٹلی کا پردہ چوستے تھے، بس وہ پردہ اندر جاتا تھا تو معدہ مضبوط۔ بس ان کی سب سے بڑی خوراک جانے جانا کا دیدار تھا، اس سے بڑی کوئی خوراک نہیں تھی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا ہاتھ رکھا، میرا ہاتھ اتنے تیر لگے کہ میرا ہاتھ شل ہو گیا، پھر دوسرا میں نے یوں کر کے رکھا، وہ بھی شل ہو گیا، میرا ہاتھ نیچے آ گیا، جان یہ بے جان ہو گئی۔ اب فرماتے ہیں وقت بہت تھوڑا ہے، میں دیکھ رہا ہوں تیر نکل چکا ہے ترکش سے، اور سرکار کی ذات ہے، اور وہ تیر بالکل حضور کے ہدف پہ، جس کے ہدف پہ آقا کریم ہے ادھر اس نے آنا ہے، تیر نکل چکا ہے، میرے پاس نہ تلوار، نہ میرے پاس نیزہ، نہ میرے پاس ڈھال ہے۔ اب عقل تو میری جواب دے چکی ہے، لیکن عشق بھی زندہ ہے، عشق کا بھی تو جان سے بڑھ کر محبت کرو گے تو ایمان مکمل ہوگا۔ فرماتے تیر نکلا، میری عقل معوف ہو چکی ہے، کیا کروں؟ عشق نے آ کر رہنمائی کی، چہرہ کس کے لیے رکھا ہوا ہے؟ فرماتے میں نے ڈائی ماری یوں ہو کے، میں نے تیر کو روکنے کے لیے ڈائی ماری تو تیر آ کر میری آنکھ میں پیوست ہو گیا، میری آنکھ کا ڈھیلا باہر نکل کر لٹکنا شروع ہو گیا، اور جانے جانا یہ منظر دیکھ رہے ہیں، اور حضور سے پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں ڈب ڈبا آ گئی، آنکھوں میں اتھرو آ گئے، انجو آ گئے۔ بلایا آپ نے، فرمایا میری بات سنو۔ فرمایا ابو قتادہ دو باتیں، صبر کر لو تم۔ کہتے ہیں میرے ہاتھ میں ہے ڈھیلا، وہ ڈھیلا نکل چکا اور میں نے اس کو ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، اور حوصلہ دیکھے، پٹے نہیں، روئے نہیں جی، مارے گئے جی، ہاتھ دو شیل ہوئے، اے دیکھو جی میں چک کے لے کے آیا ہوں، جو میرا کی بنے گا۔ فرماتے میں نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سلام عرض کی، حضور یہ دعا مانگ رہے تھے، اللہم قی وجہ قتادہ کما وقا وجہ نبیک فاجعلھا احسن عینیہ واحدہما۔ فرمایا ابو قتادہ دو آپشن ہے، میں دعا کرتا ہوں تم صبر کرو، یہ جو آنکھ تمہاری اللہ کے راستے میں قربان ہوئی ہے اس کے بدلے اللہ تمہیں جنت دے گا۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ ہم سے آنکھ لے لو، پہلا آپشن ہے جنت لے لو، دوسرا آپشن ہے کہ آنکھ لے لو۔ صحابی ہے جی، وہابی نہیں ہے، صحابی ہے، صحابی ہے۔ میں بار بار جملہ عرض کر رہا ہوں، کیا کہتے ہیں حضور جنت تو آپ دے چکے، جنت تو آپ دے چکے، مجھے آنکھ بھی چاہیے،
بس آپ نے کہہ دیا جنت تمہاری ہے، تم آ گئے ہو، جنت آپ نے دے دی ہے، مجھے آنکھ بھی عطا فرما دیجیے۔ فرمایا لے آئیے۔ حضور نے اپنا لعاب دہن شریف لگایا، آنکھ کے ڈھیلے کے اوپر خود پکڑا اور اس کو آپ کی جگہ پر رکھا، اور اس کے بعد کہا اللہم قی وجہ قتادہ تھا کما بقا وجہ نبی جی کا، اے اللہ جس طرح تیرے قتادہ نے تیرے نبی کے چہرے پر اپنے چہرے کو قربان کیا، جس طرح قتادہ نے اپنی آنکھ کو تیرے نبی کے چہرے پر قربان کیا، یا اللہ اس کو چہرے کا نور بھی عطا فرما اور آنکھ کی نظر بھی عطا فرما دے۔ پیر دعا کرے تو ہم پنگڑے ڈالتے ہیں، یہاں تو پیروں کا پیر دعا مانگ رہا ہے، پیروں کا پیر۔ اور دعا کیا مانگی؟ فجعلھا احسن عینیہ، یا اللہ اس آنکھ کو بینائی بھی زیادہ عطا فرما۔ بتاتے ہیں لوگوں کو، کہتے ایک آنکھ نالو زیادہ دیکھنا، ایک نالو تھوڑا دیکھنا، اے آنکھ ایک رب نے دیتی ہے تو ایک رب نے محبوب نے عطا فرمائی۔ صدیق اکبر کا زمانہ گزر گیا، میدان احد کے بعد 23 غزوے اور ہوئے ہیں جی، 10 سال کا عرصہ گزر گیا، پھر فاروق اعظم کے 10 سال گزر گئے، عثمان غنی کے گزر گئے، مولا علی کے گزر گئے، امام حسن مجتبیٰ کے گزر گئے، سیدنا امیر معاویہ کا زمانہ گزر گیا۔ اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ آیا جی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ان کے پڑپوتے پوتے پڑپوتے کو کوئی کام پڑ گیا بادشاہ وقت سے، حضرت عمر بن عبدالعزیز سے، لائن لگی ہوئی تھی، باری نہیں آتی تھی، خیر اللہ اللہ کر کے باری آئی۔ اس نے پوچھا کون ہو تم؟ حضرت عمر نے پوچھا، عمر بن عبدالعزیز نے پوچھا کون ہو؟ سنیے، صحابہ کی اولادیں مان کس پر کرتی ہیں، تران کس بات پر ہے، کیا مسئلہ ہو، کون ہو؟ جواب دیتے ہیں انا ابن الذی سالت علی الخد عینہ، میں اس عاشق رسول کا بیٹا ہوں جس نے اپنی آنکھ رسول پہ قربان کر دی تھی۔ کیا بات ہے، تعارف کیا پیش کر رہے ہیں؟ میں اس کا بیٹا ہوں، اس کا پوتا ہوں، اس کا پڑپوتا ہوں جس نے اپنی آنکھ حضور پہ قربان کر دی۔ فردت بکف المصطفیٰ احسن الردی، قربان اس نے کر دی تھی، لٹا مصطفیٰ نے دی تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کہہ سکتے تھے میں تینوں پوچھ رہے نہ کیے تو اگر میں نے شعر سنا رہے، کیا جملہ کہا آپ نے، فرمایا بمثل ھذا فلیتوسل المتوسلون، یہ چاہتے ہو نا میرا قرب نصیب ہو جائے کہ انج دیاں نسبتاں لے کے آیا کرو، انج دیاں نسبتاں لے کے، ہر چیز سے بڑھ کر، ہر چیز سے بڑھ کر۔ ایک خاتون ہے جی، ان کا کوئی نام بتائے تو میں چلیں انعام بھی لے لے مجھ سے۔ مدینہ منورہ میں شور مچ گیا جی، حضور علیہ السلام شہید ہو گئے، احد کے حضور شہید ہو گئے، یہ مدینہ منورہ میں عورتیں نکل آئیں، راستے میں آپ آ رہی تھی، راستے میں آپ کو ایک بندہ ملا، وہ کہنے لگا ماں جی آپ کا بیٹا فوت ہو گیا۔ آپ نے فرمایا حضور کا کیا حال ہے؟ آگے تھوڑا سا پہنچی، ایک بندہ ملا، کہنے لگا ماں جی اللہ کا حکم ہے، آپ کا بیٹا، آپ کا شوہر فوت ہو گیا۔ فرمایا دس حضور کا کیا؟ تھوڑا سا آگے پہنچی، جی ماں جی آپ کے والد فوت ہو گئے۔ فرمایا دس حضور کا کیا؟ 4 رشتے جی آپ کے سگے رشتے، باپ بیٹا بھائی اور شوہر، اس ایک غزوے میں شہید ہوئے، باپ بیٹا بھائی اور شوہر، اور یہ چاروں ہو چکے ہیں، اور آپ ہر ایک کو کہتی ہیں بس چھڑ دے دس حضور کا کی حال ہے۔ ٹھیک ہے حضور، یقین نہیں آتا، ہر ایک کہتا ہے ٹھیک ہے، کہتی نہیں میں نے دکھائیں گا تو پھر میں یقین کرتا۔ حضور دیکھا، حضور مسکرا رہے تھے، عرض کیا حضور کل مصیبت بعدک جلل، حضور تسی خوش اسی خوش، آپ کے ہوتے ہوئے حضور مجھے کوئی پرواہ نہیں، باپ چلا گیا کوئی بات نہیں، بیٹا چلا گیا کوئی بات نہیں، کوئی شوہر چلا گیا کوئی مسئلہ ہی نہیں، بس آپ ٹھیک ہے تو ہمیں کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ یہ ہے اپنی جان سے بھی بڑھ کر آقا علیہ السلام سے محبت کرنا۔ جب تک نشتر والوں اس معراج پر نہیں پہنچو گے تو ایمان مکمل حضرت عمر کا نہیں ہو سکتا تو ہمارا کیسے ہو؟ حضرت عمر کا نہیں ہو سکتا تو ہمارا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جب ہم اپنی جان سے بڑھ کر حضور سے محبت کریں گے پھر ہماری زندگی کے ہر شعبے میں حضور کی سنت کا نور ہی نظر آئے گا۔ پھر ہم نہیں کبھی سوچ نہیں سکتے کہ ہم توتیاں باجے بجائیں، پھر تو نعتوں کے دور چلیں گے نا۔
وہ چونکہ وہ غالب ہو جائے گی. جان سے بڑھ کر جب ہم حضور سے محبت کریں گے ہمارا ہر مسئلہ، کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جی جو حل نہ ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ کر ذکر مدینے والے دا، اے دے وچ بلہائی تیری ہے، ایک وار تو ہو جا سونے دا، پھر ویکھیں ساری خدائی تیری. جنتی جنتی اور مبارک ہو کہ اللہ نے آپ کو وہ چنگاری نصیب فرمائی ہے محبت مصطفیٰ کی، جو بڑھ جائے تو بھانبڑ بن جائے گا انشاءاللہ. اس کو بڑھائیے، اس آگے جائیے اور قرب حاصل کیجئے حضور جانے جانا کا. اور قرب کا طریقہ یہ ہے حضور پر درود و سلام بھیجیں، حضور کی نعتیں سنیں، حضور کی نعتیں پڑھیں، حضور کی سنتوں پر عمل کریں، تو انشاءاللہ یہ آپ حضور کے قریب سے قریب تر ہوتے جائیں. اور جب مصطفیٰ کے قریب سے قریب تر ہو گئے اور ہماری روح قفس انصری سے پرواز کر گئی اور ہمیں نہلا کے دہلا کے چٹا کفن پوا کے جب قبر میں کوئی چھوڑ آئے گا تو ملائکہ آ کر عرض کریں گے بتاؤ مصطفیٰ کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے. تو ہو سکتا ہے کہ اگر آپ محبت کی معراج پر فائز ہو گئے ہیں اور آپ اپنی جان سے بڑھ کر حضور سے پیار کرتے ہیں، آپ کو نہیں بولنا پڑے گا. واللہ العظیم آپ کو نہیں، میں قرآن کے 30 سپاروں کی 6666 آیات کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو نہ بولنا پڑے. کریم لجپال مالک خود آ کر کہتے ملائکہ یہی پوچھتے ہو نا یہ میرے بارے میں کیا کہتا تھا، آج ہم تمہیں نہ بتاتے ہم ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اے آقا آپ بھی بتا دیں آپ کیا کہتے ہیں. تو چونکہ لمبی چوڑی باتوں کا تو وقت ہوگا نہیں، رسول اللہ نے ہزاروں کا کرم کرنا ہوگا، سرکار اتنا بھی کہہ دیں تو بات بن جائے گی. فرشتوں یہ ہمارا ہے، یہ ہمارا غلام ہے، یہ ہماری کنیز ہے، یہ ہمارا دیوانہ ہے، یہ ہمارا چلہ ہے، یہ ہمارا پروانہ ہے. بس مصطفیٰ نے اتنا کہہ دیا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں. پھر یوں نکیرین بھی کرتے ہیں تعظیم میری. پھر جو آواز آئے گی بخاری میں آواز ہے جب حضور نے اتنا کہہ دیا یہ ہمارا ہے، آواز آ جائے گی نم کلومت العروس، اے آنے والے سو جا، قیامت کے دن ہم تمہیں خود اٹھائیں گے. اور یوں سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن بے فکر ہو کے سویا کرتی. یہ بخاری یہ کتب حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے کہتے ہیں نم کنومت العروس، یوں سو جا جیسے دلہن سوتی. لیکن یہ جملے اب تو ہر ناخواں کہتا ہے، جس کو پتا ہو کہ مجھے 100 والی کاپی مل جائے گی وہ کہتا ہے ہاں جی قبر جانے نبی جانے. نا نا نا، یہ تب ہوگا جب اپنی جان سے بڑھ کر آپ حضور سے محبت کریں گے. پھر کہہ سکتے ہیں قبر جانے نبی جانے، حشر جانے تو نبی جانے، اس سے پہلے نہیں کہہ سکتے. اللہ تعالیٰ میں حضور کی